قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، موضوع بڑا اہم بھی ہے اور طویل بھی ہے اور بیان کرنے والا علیل بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو خیر و عافیت سے اور صحت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. لمن، اس شخص کے لیے، یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی ملاقات کی یقین رکھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العزت کا ذکر اس نے بہت زیادہ کیا. اس کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہترین سنت جس کو نماز میں ادا کیا جاتا ہے وہ سنت رفع الیدین ہے. رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کو بلند کرنا، ہاتھوں کو اٹھانا. رفع الیدین کی اہمیت کیا ہے یہ اپنے موضوع پر، اپنی جگہ پر بیان ہوگی. ابھی میں آپ کے سامنے صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ موضوع بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. ہم نے اس اللہ کے نبی کی سنت کو بیان کرنے کا ارادہ کیوں کیا، اس پر مستقل ایک بیان اور مقالہ پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے رفع الیدین کرنے والوں پر طرح طرح کی سختیاں کی گئی. حالانکہ توجہ میری طرف، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ شروع سے رہا ہے. ہمارے نزدیک توسع ہے. وہ مسائل جن کا تعلق مسائل اجتہادیہ سے ہے، اگر وہ کسی شخص پر اس کے اجتہاد کی وجہ سے مخفی رہ جائیں تو ہم اس پر کسی قسم کا سخت فتویٰ نہیں لگاتے. ہمارے عقیدے کو سمجھ لیجیے اچھی طرح، توجہ میری طرف. ہمارا یہ عقیدہ ہے وہ مسائل اجتہادیہ جو امت کے اندر مختلف فیہا ہیں، اگر ان مسائل کے اندر کوئی اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد خطا ہوا، خطا کی وجہ سے وہ ایسا موقف اختیار کرتا ہے جو مرجوح ہے، ہمارے نزدیک وہ بندہ اہل السنہ میں داخل ہے اور اپنے اجتہاد کی وجہ سے وہ مأجور ہے، اس کو اجر ملے گا اس پر. لیکن اگر کوئی شخص
سنت کی مخالفت کرتا ہے اجتہاد میں خطا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ تعصب کی وجہ سے، شخصیت پرستی کی وجہ سے، تو وہ بندہ ہمارے نزدیک نہیں، بلکہ وہ بندہ بالاتفاق مذموم ہے، مطرود ہے، اور اس پر وہ گناہگار ہے۔ لہذا ہم علی الاعلان کہتے ہیں، اگر کوئی انصاف کی بنا پر مسئلہ رفع الیدین پر تحقیق کرتا ہے، یہ مسئلہ خارج میں ہے یا نہیں، لیکن انصاف کی بنا پر کوئی اس مسئلہ پر تحقیق کرتا ہے اور اس کی رائے علی الانصاف اس طرف جاتی ہے کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، ہم قطعاً اس پر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ ہم کہیں گے وہ ہمارا بھائی ہے، اجتہاد میں اس کو خطا ہوئی ہے، ہم اس کو دلائل پیش کریں گے، اس کا ذہن کھل جائے فبیہا، نہ کھلے تب بھی ہم کہیں گے وہ مجتہد ہے، اس سے خطا ہوئی ہے، وہ ہمارا اہل السنہ بھائی ہے، سنی بھائی ہے ہمارا۔ لیکن اگر کوئی شخص ضد کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتا، تقلید کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتا، تو ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کا رد کیا جائے۔ لیکن پھر بھی ہم نے اس کے اندر توسع اختیار کی، سختی نہیں کی، حتیٰ کہ اہل حدیث کو رفع الیدین کرنے کی وجہ سے مساجد سے نکالا گیا۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے الورد الشذی، یہ محمود حسن صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ان کے جو جانشین تھے حسین احمد مدنی صاحب، یہ ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں، یہ چھاپ معہد الخلیل الاسلامی بہادر آباد کراچی پاکستان، وہاں سے یہ چھاپ ہے۔ اس کے صفحہ 52 پر لکھتے ہیں، اور یہ 1416 کا چھاپ ہے۔ اس کے صفحہ 52 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ رفع الیدین میں تو باوجود احادیث صریحہ کے امام کی آڑ پکڑیں اور کہیں کہ امام کا مذہب نہیں، اور خوب جمیں اور حنفیت کا دعویٰ کریں، اگر کوئی غیر مقلد رفع الیدین کرے تو اخراج من المسجد کا حکم دیں۔ اگر کوئی، یہ مولوی صاحب اپنے علماء سے ناراض ہیں، کس بات پہ؟ کہ مسجد کے اندر جو تم دوسری جماعت کرواتے ہو اس پر رد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رفع الیدین میں احادیث صریحہ موجود ہے، باوجود احادیث صریحہ کے امام کی آڑ پکڑیں، صحیح احادیث موجود ہے رفع الیدین پر، پھر بھی رفع الیدین نہیں کرتے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارے امام نے رفع الیدین نہیں کیا، اور جو رفع الیدین کرے اس کو مسجدوں سے نکالنے کا حکم دیں، کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ اور لمبی عبارت ہے، پھر آگے لکھتے ہیں معلوم ہوا وہاں بھی جمنے کی وجہ امام نہیں ہے بلکہ ہوائے نفس ہے، بلکہ ہوائے نفس، یعنی اپنی خواہش کی وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، نہ کہ اس وجہ سے کہ امام سے ثابت نہیں۔ اب اس حدیث میں اس بات کتاب سے آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا کہ اس میں رفع الیدین کرنے پر اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالا گیا، اور پھر خود ہی تذکرۃ الخلیل، تذکرۃ الخلیل یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ سوانح ہے قدوۃ العلماء، تاج المحدثین، زبدۃ الفقہاء، سراج المناظرین، الامام الاوحد مولانا الشیخ ابو ابراہیم خلیل احمد المدنی المہاجر، یہ کتاب۔
اور اس کو جمع کس نے کیا ہے؟ مشہور مصنف عاشق الہی صاحب میرٹھی، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا۔ صفحہ نمبر 132 اور 33 لکھتے ہیں کہ بعض حنفیوں نے اہل حدیث یعنی غیر مقلدین زمانہ کو رفع الیدین پر کافر کہنا شروع کر دیا تھا۔ رفع الیدین کرنے پر اہل حدیث کو کافر کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس مذہب میں تعصب کی انتہا ہو جائے وہ لوگ سنت پر عمل کرنے والے کو کافر تک کہہ دیں، آیا کہ ہمیں یہ حق نہیں ٹھہرتا کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کا دفاع کریں؟ ضرور ہمیں یہ حق ٹھہرتا ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ میں نے آپ کے سامنے نمونے کے طور پر صرف 2 مثالیں پیش کی ہیں رفع الیدین کے بارے میں۔ اب آئیے اسلاف کی طرف، علماء کی طرف، کہ رفع الیدین کی اہمیت ان کی نظر میں کیسی تھی۔ اس پر محدثین نے کتابیں لکھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین لکھی، اور امام محمد بن نصر المروزی نے 4 جلدوں میں رفع الیدین پر کتاب لکھی۔ نمبر 3 امام بزار البصری نے اس پر کتاب لکھی۔ نمبر 4 امام ابو نعیم الاصبہانی نے اس پر جز رفع الیدین لکھا۔ نمبر 5 امام تقی الدین السبکی، اس پر انہوں نے رفع الیدین پر کتاب لکھی۔ نمبر 6 ابن القیم الجوزیہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر کتاب لکھی۔ یہ 6 علماء جو تقریباً 8ویں صدی سے پہلے کے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور یہ مکمل احاطہ میں نہیں کر سکا، کتابیں اور بھی ہیں محدثین کی۔ 6 کتابیں محدثین کی کتابوں میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کس پر؟ صرف مسئلہ رفع الیدین پر۔ جبکہ کسی ایک محدث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے رفع الیدین نہ کرنے پر کوئی کتاب لکھی ہو۔ رفع الیدین کرنے پر کتابیں موجود ہیں، رفع الیدین نہ کرنے پر کوئی کتاب آپ کو متقدمین سے نہیں ملے گی۔ یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ محدثین کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت زندہ تھی۔ جو لوگ اس کے نسخ کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین متروک ہو گیا تھا، آیا کہ دنیا میں اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا نسخ ہے کہ جس کے اوپر 6 کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے؟ یہ 6 کتابیں جو محدثین نے لکھی ہیں، یہ رفع الیدین کو منسوخ ثابت کرنے کے لیے لکھی ہیں یا اس کو ثابت کرنے کے لیے؟ اگر ثابت کرنے کے لیے لکھی ہیں پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اور آئیے امام حاکم رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، شعار اصحاب الحدیث، امام حاکم نے ایک کتاب لکھی ہے شعار اصحاب الحدیث، جس میں انہوں نے اہل حدیث کی علامات ذکر کی ہیں، وہ علامات جن سے اہل حدیث پہچانا جاتا ہے، وہ علامات ذکر کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یظہرون شعار اہل الحدیث، امام بخاری اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں فرماتے ہیں یظہرون شعار اہل الحدیث، کہ امام بخاری اور دیگر محدثین اہل حدیث کی علامت کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ کس طرح؟ من افراد الاقامہ ورفع الایدی فی الصلوات، اقہری اقامت کہہ کر اور نماز میں رفع الیدین کر کے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ امام حاکم نے، شعار اصحاب الحدیث صفحہ نمبر 47، کہ رفع الیدین کرنا اہل حدیث کا شعار تھا، محدثین کا شعار تھا۔ کوئی تاریخ کا ایک ایسا منسوخ مسئلہ دکھا دیجئے جو منسوخ ہو اور امت کے محدثین نے اس کو اپنا شعار بنایا ہو۔ کوئی ایک مسئلہ جو منسوخ ہو
اور امت کے محدثین نے اس کو اپنا شعار بنایا ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو رفع الیدین پر قربانیاں پیش کرنے والے محدثین میں سے ایک محدث کا واقعہ ذکر کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا موضوع طویل ہے اور وقت کم ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ یہ 5ویں صدی کے امام ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احکام القرآن۔ ان کے ایک شیخ تھے استاد ابو بکر الفہری، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور امام ابن العربی نے اس واقعے کو اپنی کتاب احکام القرآن جلد نمبر 4 میں ذکر کیا ہے، اور امام ابن العربی سے اس واقعے کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے، اور پھر انہی سے الاعتصام کے اندر امام شاطبی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ محدث ابو بکر الفہری ابن العربی کے شیخ ان کو ملنے کے لیے ان کی جگہ پر تشریف لائے، جہاں پر یہ تدریس کرتے تھے وہاں پر آئے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پیچھے بیٹھ گیا، اور میرے شیخ اگلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز شروع کی تو اسی صف کے اندر ابو نملہ یہ بھی موجود تھے، ابو ثمنہ یہ رئیس تھے اس علاقے کے، حاکم تھے، یہ بھی اس علاقے میں موجود تھے، اور ان کی فوجیں بھی ساتھ تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب رکوع کی باری آئی، میرے شیخ ابو بکر الفہری نے رفع الیدین کر کے رکوع کیا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تب بھی رفع الیدین کیا۔ ابو ثمنہ جو اس سنت سے واقف نہ تھا، حکمران تھا، اس نے اس سنت کو عجیب سمجھا اور کہنے لگا اس بندے کو قتل کر دو، اس مشرقی ترتوسی کو قتل کر دو۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو میرا دل وہ پگھل گیا، میں حیران اور پریشان ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے اس سے کہا حاذت ترتوسی فقیہ الوقتی، اور یہ جس کو قتل کی تم باتیں کر رہے ہو یہ اس وقت کا، اس زمانے کا فقیہ ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا وَلِمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، اگر یہ فقیہ ہے تو رفع الیدین کیوں کرتا ہے؟ میں نے اس سے کہا كَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَرْفَعُ، اللہ کے نبی بھی ایسے ہی رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور وہ مالکی تھا، مقلد تھا۔ امام ابن العربی نے اس کی نبض بھی پکڑ لی ساتھ ہی، کہنے لگے وَكَذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، اور مالک سے بھی اسی طرح روایت ہے، جو اہل مدینہ نے مالک سے رفع الیدین کیا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں میں اس کو چپ کروانے میں لگ گیا، اس کو دلائل پیش کرنے لگ پڑا، میرے شیخ نماز پڑھتے رہے۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، میں نے ان کو بازو سے پکڑا اور اپنے گھر لے گیا کہ یہ جاہل کہیں کوئی ایسی حماقت نہ کر بیٹھے۔ میں اپنے گھر لے گیا تو میرا چہرہ متغیر تھا، میرا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میرے شیخ سمجھ گئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے ان کو بتلا دیا کہ شیخ محترم آپ رفع الیدین کر رہے تھے تو یہ لوگ اس سنت سے واقف نہیں تھے، یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو ساتھ نصیحت کے طور پہ کہنے لگے کہ آپ ایسی جگہوں پہ رفع الیدین نہ کیا کریں جہاں پر لوگ اس قسم کے جاہل ہوں۔ امام ابو بکر الفہری کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر الفہری نے بڑی زبردست بات کی اپنے شاگرد کو، فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے وَمِنْ أَيْنَ لِي أَنْ أُقْتَلَ عَلَى سُنَّةٍ، میں اتنا عظیم کہاں کہ نبی کی سنت پر قربان ہو جاؤں؟ میں تو کمزور سا بندہ ہوں، زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا کہ رفع الیدین پر مجھے قتل کر دیتے۔ اگر مجھے قتل کر دیتے تو میں کس پر قتل ہوتا؟ نبی کی سنت پر۔
تو میں مجھ سے بڑھ کے خوش قسمت کون ہوتا جو نبی کی سنت پہ قربان ہو جاتا. اور پھر آگے سے امام ابن العربی نے پھر تکرار کیا کہ نہیں شیخ، بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے. تو ابن العربی کے شیخ کیا کہتے ہیں؟ دا ھذا الکلام وخذ فی غیرہ، چھوڑو اس بات کو، کوئی نئی بات شروع کرو. اس بات کی پرواہ بھی نہ کی. او بھائیو، یہ 5ویں صدی کے محدث رفع الیدین کی خاطر وہ اپنی جان قربان کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ، 5 صدیوں تک تو رفع الیدین چلتا آ رہا ہے. اتنے بڑے محدثین رفع الیدین کرتے آ رہے ہیں. اور ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے، امام شافعی، امام مالک، ان سے رفع الیدین ثابت ہے. یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. پھر رفع الیدین منسوخ کب ہوا، کہاں ہوا، یہ نسخ کا دعویٰ کس نے کیا؟ انشاءاللہ العزیز اس کی حقیقت بھی بیان کی جائے گی. تو بھائیو، آپ اس مسئلے کو بھی سمجھیے کہ اسلاف کا رفع الیدین کے بارے میں عمل کیا تھا کہ وہ اپنی جان قربان کرنا بھی رفع الیدین پر آسان سمجھتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ہمیشہ اس پر عمل ہوتا رہا، اور آج تک اس اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہوتا رہے گا. اب میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے اپنے ان بھائیوں کا تھوڑا سا موقف بھی بتلا دوں کہ جو رفع الیدین کے خلاف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں اس بات پر بھی اتفاق نہیں کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. ان سے پوچھئے کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. ان سے کیا پوچھنا ہے، ان کے علماء سے پوچھئے. بلکہ علماء کیا کتابوں میں لکھا ہے، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں رفع الیدین نہ کرنے پر صحیح احادیث آتی ہے، جس طرح کہ یہ دعویٰ سرفراز صفدر دیوبندی نے کیا ہے. سرفراز صفدر صاحب دیوبندی، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رفع الیدین ہم اس لیے نہیں کرتے کہ نہ کرنے پر اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہے. دوسری طرف ان کے استاذ دارالعلوم دیوبند کے شیوخ، جن کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، الورد الشذی صفحہ نمبر 52، محمود الحسن حسین احمد مدری صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام سے ثابت نہیں. احادیث صریحہ موجود ہے. گویا کہ بعض علماء کہتے ہیں ہم رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے پر صحیح احادیث ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے نہیں کیا. حدیثیں تو موجود ہیں لیکن ہمارے امام نے نہیں کیا، اس لیے ہم نہیں کرتے. تو گویا کہ ان کے درمیان تو اتنا بھی اتفاق نہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ تقلید ہے کہ احادیث ہیں، اس بات پر بھی اتفاق نہیں. اور لطف کی بات یہ ہے، یہ دو کلمات آپس میں متضاد ہیں، مقلد اور اختلاف. اہل حدیث علماء کا کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو کہہ دیں گے بھئی اہل حدیث کسی کے مقلد نہیں ہے، فہم اس کو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو سمجھ آئے وہ موقف اختیار کرتا ہے. لیکن مقلد تو تقلید کرتا ہے. اب سمجھ نہیں آتی اس مسئلے میں سرفراز صفدر صاحب کہتے ہیں کہ ہم صحیح احادیث کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے، اور دوسری طرف دوسرے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے نہیں کیا. اب بتلاؤ تم میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ تم میں مقلد کون ہے، غیر مقلد کون ہے؟ تم مقلد ہو کر آپس میں لڑتے ہو. عجیب اتفاق ہے. اور ایک تو یہ مسئلہ، پھر آگے آئیے رفع الیدین کے بارے میں کہ رفع الیدین میں دعویٰ کیا ہے. آج تک اس بات پہ ہی اتفاق نہیں ہو سکا کہ رفع الیدین پر دعویٰ کیا کرے.
کوئی کہتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے. بھئی توجہ میری طرف. ایک تو زبان اردو ہے، زبان تو اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ موضوع کوئی قصے کہانی والا نہیں ہے، تھوڑی سی دلچسپی چاہتا ہے آپ کی. توجہ سے بیٹھیے. آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک نبی کی سنت واضح ہو گئی، اللہ کی قسم آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. توجہ سے بیٹھیے دلچسپی کے ساتھ. اب اس طرف آ جائیے. کوئی اٹھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی رفع الیدین کے بارے میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے. یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ دعویٰ سب سے پہلے ہماری معلومات کے مطابق اس امت میں طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے کیا ہے. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ، یہ دعویٰ سب سے پہلے انہوں نے کیا ہے. اور پھر ان سے متاثر ہو کر یہ دعویٰ بعد میں عینی حنفی، ابن الحمام، ان لوگوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد یہ دعویٰ صرف اور صرف ان لوگوں نے کیا ہے. پہلے طحاوی نے دعویٰ کیا، ہم کہتے ہیں طحاوی مجتہد تھا، وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مقلد کہتا تھا، الگ بات تھی. لیکن امام طحاوی مجتہد تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو مقلد نہیں کہتے تھے. وہ تو کہا کرتے تھے هل يقلد الا صبي او غبي. تقلید تو یا تو کوئی متعصب آدمی کرتا ہے یا کند ذہن آدمی کرتا ہے. امام طحاوی تو مجتہد تھے. عینی حنفی اور دیگر نے جو ان کی پیروی کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں انہوں نے طحاوی پر اعتماد کیا ہے. علماء ہیں، ہم دلائل کی بنا پر اگر ان کا یہ موقف تھا تو ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ وہ غلطی پر تھے، ان کا یہ موقف درست نہیں تھا. اب آئیے، یہ نسخ کا دعویٰ متاخرین میں کس نے کیا ہے؟ متاخرین میں سے نسخ کا دعویٰ تقریباً جتنے علماء دیوبند ہیں ان میں سے کسی نے نہیں کیا. کوئی اکا دکا ہو تو الگ بات ہے. باقی جو ان کے کبار علماء ہیں، یشار الیہم بالانامل، جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. اب لائیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مجموعۃ رسائل الکشمیری کی. یہ مولانا کشمیری صاحب کے رسائل کا مجموعہ ہے. یہ کون ہے؟ الامام العصری، امام العصری المحدث الکبیر الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری الہندی الدیوبندی. وہ اپنی کتاب نیل الفرقدین، یہ ان کے رسائل کا مجموعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 30 پر لکھتے ہیں، رفع الیدین کے نسخ پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلْيَعْلَمْ، اور یہ بات جان لی جائے، ان الرفع متواتر اسنادن، کہ رفع الیدین سند کے اعتبار سے متواتر ہے، وعملا، اور عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہے. لو، مسئلہ آپ کے گھر سے حل ہو گیا. اگر صرف سند کے اعتبار سے متواتر ہوتا تو تم کہتے منسوخ ہے، اور عمل کے اعتبار سے بھی متواتر ہے. ذرا کوئی ایک نسخ تو بتلاؤ امت کے اندر جو منسوخ بھی ہو اور اس پر متواتراً عمل بھی ہوتا ہو. کہتے ہیں عملاً بھی اور اسناداً بھی متواتر ہے. یہ لا یشک فیہ، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. ولم ینسخ، کوئی چیز منسوخ نہیں ہے. ولا حرف منہ، اس سے ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے. اچھا پھر وَإِنَّمَا بَقِيَ الْكَلَامُ فِي الْأَفْضَلِيَّةِ، کلام کس میں ہے، اختلاف کس میں ہے؟ افضلیت میں، کہ افضل رفع الیدین کرنا ہے کہ نہ کرنا ہے. لو بھائی، آپ کے گھر کی عبارت، اگر میری بات ہوتی تو آپ رد کر دیتے. اب مجھے بتلائیے، ہمارے عصر حاضر میں ایک بیچارہ اٹھتا ہے جس بیچارے پر قرض ہے 4 سال سے
کہ بھائی ایک صفحہ عبارت بخاری کی پڑھ دو، اوپر سے دیکھ کے کوئی زبانی بھی نہیں، اور اس نے ابھی تک قرض نہیں اتارا، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی قرض اتار لو، مقروض کے جنازے کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، ایسا نہ ہو ادھر آپ کا جنازہ پڑا ہو اور ادھر یہ فقہی بات چھڑی ہو کہ مقروض کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو مرنے سے پہلے پہلے قرض اتار لو، اور کچھ نہیں تو چپکے سے اہل حدیث سے آ کے ہی پڑھ لو، کوئی نہیں ملے گا ادھر۔ تو بھائی اب آپ بڑے عالم ہو کہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب بڑے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا، ہم تو صرف دکھائیں گے زبان میری ہے باتیں ان کی، تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے باتیں ان کی، بھائی اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ آپ کے گھر کی کتاب میں نے پیش کی، وہ کہتے ہیں کوئی حرف بھی منسوخ نہیں ہے، اور یہ متواتر عملاً و اسناداً۔ اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ ہمارے اس بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ امام المحدث الکبیر کی بات ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ کی، بہت بڑے عالم دین تھے، لیکن یار لوگوں نے ان کو صرف نظر کیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ سچی بات کرنے کی عادت تھی انہیں، اس عادت کی وجہ سے تھوڑے سے مبغوض بن گئے اپنے حلقہ میں۔ اب یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں والقدر المتحقق فی هذا الباب هو ثبوت الرفع، اور تحقیقی بات جو ہے اس مسئلہ میں وہ رفع الیدین کا ثبوت ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اچھا، فی هذا الباب ثبوت الرفع وترکہ کلیہما، کہتے ہیں اس مسئلہ میں حدیث کو دیکھا جائے تو رفع الیدین ثابت بھی ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے، الا مگر ان روات الرفع من الصحابۃ جم غفیر، بے شک رفع الیدین کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے صحابہ میں سے ایک بہت بڑی جماعت ہے، صحابہ میں سے، وَرُوَاتُ التَّرْكِ جَمَاعَةٌ قَلِيلَةٌ، اور جو رفع الیدین کے ترک کو بیان کرتی ہے وہ بڑی تھوڑی جماعت ہے، لیکن مع عدم صحت الطرق عنہم، اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی سندیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ چلو سندیں ٹھیک ہوتی تو کوئی بات بن جاتی، ان کی سندیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ الا عن ابن مسعود، ہاں جو ابن مسعود والی روایت ہے نا اس کی سند کے بارے میں یہ دفاع کرتے ہیں، دیکھیں ہم انصاف کے ساتھ اس کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ابن مسعود کی روایت کے علاوہ باقی تمام سندیں ضعیف ہیں۔ لو باقی سب کو تو انہوں نے بھی مان لیا نا، اب رہ گئی ابن مسعود والی، اس کی بھی انشاءاللہ ہم تحقیق آج پیش کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اب یہاں پر آ کر آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا دَعْوَى نَسْخِهِ، رہا رفع الیدین کے نسخ کا دعویٰ، کما صدر عن الطحاوی، جس طرح کہ یہ دعویٰ طحاوی سے صادر ہوا ہے، مغترم بحسن الظن بالصحابۃ التارکین، حسن ظن سے دھوکہ کھاتے ہوئے ان صحابہ کے عدم رفع کی وجہ سے جو نہیں کیا کرتے تھے، جو صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے ان سے رفع الیدین نہ کرنے کی وجہ سے ان کو دھوکہ ہوا کہ رفع الیدین منسوخ ہے۔ بھئی یہ الگ بات ہے کسی صحابی سے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت ہے کہ نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے۔ کہتے ہیں وابن الحمام والعینی وغیرہم، جس طرح کہ ابن الحمام، عینی اور ان کے علاوہ ہیں، من اصحابنا، ہمارے حنفیوں میں سے، فلیست بمبرہن علیہا بما یشفی العلیل ویروی الغلیل، کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی بیمار کو شفا مل سکے اور کسی پیاسے کی پیاس بجھ سکے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا گھر کی گواہی ہے کہ جو رفع الیدین کے نسک کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس نسک پر دلیل نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے
آج تک رفع الیدین کے نسخ پر کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکی. جو کہتا ہے رفع الیدین منسوخ ہے اپنے علماء کو ہی پہلے جواب دے لو. اور پھر صفحہ نوٹ کیجیے، صفحہ نمبر 91 موطا پر التعلیق الممجد، یہ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ کا چھاپ ہے، صفحہ نمبر 91. اور یہ بات صرف اور صرف یہ دو علماء نہیں بلکہ معارف السنن کے اندر یوسف البنوری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے معارف السنن میں. اور صرف 3 علماء نہیں، یہ بات انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آتی جائے گی. اور یہ میرے ہاتھ میں تحفۃ المناظر ہے. تحفۃ المناظر یہ کن کی تصنیف ہے؟ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد بینگل صاحب، مناظر اسلام، وکیل احناف. احناف کے جو وکیل ہیں، جو احناف مذہب کی وکالت کرتے ہیں، ان کی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حالانکہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتراً ثابت ہے، جیسا کہ علامہ بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں لکھا ہے، ان الرفع متواتر اسنادا وعملا ولا یشک فیہ. یہ اپنے گھر کی عبارت کہ رفع الیدین سندن متواتر ہے، عملا متواتر ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. اور یہ معارف السنن کے اندر بھی عبارت موجود، صفحہ نمبر 186 تحفۃ المناظر مکتبہ عمر فاروق. تو بھائیو میں نے بے شمار حوالے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ نہیں. اور یہ حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب معارف مدنیہ، حسین احمد مدنی صاحب، ان کو کیا القاب دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر لقب نہ واضح کیا جائے تو شخصیت واضح نہیں ہوتی ان کی. استاد العربی والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین اور ترک رفع دونوں عصر نبوت سے ہمارے زمانے تک عملاً متواتر و متوارث ہیں. اور یہ تواتر عملی سلسلہ اسناد سے کہیں قوی ہے. کہتے ہیں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں عمل متواتر ہے اور ہمارے زمانے تک متواتر ہے. اور تواتر عملی جو ہے، جس متواتر پر عمل ہوتا ہے، وہ تواتر اسنادی سے کہیں طاقتور ہوتا ہے. رفع الیدین کرنے پر تواتر عملی ہے. کوئی ایسا منسوخ نسخ اسلام کا مسئلہ تو دکھاؤ جو منسوخ ہو چکا ہو اور اس کے اوپر امت عمل کرتی ہو. اور پھر بے شمار کافی یہ میں نے چند آپ کے سامنے ان کے گھر سے ثابت کیا کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے. بھئی یہ جواب ہمیں نہیں، اپنے علماء سے ہی لینا. اب آگے چلتے ہیں. میں کہتا ہوں قبلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منسوخ ہو چکا ہے نا جی. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منسوخ ہو چکا ہے. کیا آج تک کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے؟ کیا کسی محدث نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے پر کتابیں لکھی ہیں؟ اور جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جان بوجھ کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں اگر رفع الیدین کو منسوخ کہتے ہو تو تھوڑی سی جرأت کرو، لگاؤ فتویٰ جو رفع الیدین کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. کیوں جی؟ متع شروع اسلام میں جائز تھا، متع بعد میں حرام ہوا کہ نہ ہوا؟ منسوخ ہوا کہ نہ ہوا؟ آج جو متع کرے اس کو رجم کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ منسوخ پر عمل آج جو کرے اس کو رجم کیا جائے گا. اور اسی طرح شراب منسوخ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ شروع میں اجازت تھی، منسوخ ہوئی. آج جو شراب پیے اس کو کوڑے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ رفع الیدین اگر منسوخ ہے تو تھوڑی سی جرأت کر کے کہو کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ منسوخ پہ عمل کرتا ہے.
تاکہ پتہ چلے. لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو تمہارے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تمہارے بازوؤں کو ہم آزما چکے ہیں. تم یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس مسئلہ پر تمہارے ساتھ کوئی بھی موافقت نہیں کرے گا. اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم رفع الیدین پر احادیث سے دلائل پیش کریں گے اثباتاً. پھر دوسری طرف ان لوگوں کے چند دلائل پر تبصرہ کریں گے، اور آخر میں ہم علماء احناف سے ثابت کریں گے، ان علماء کے حوالے ان کی کتابوں سے پیش کریں گے جنہوں نے رفع الیدین کو سنت قرار دیا ہے اور اس کو پسند کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا